السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ۔ ناظرین، آزاد کشمیر الیکشن کی اگر بات کریں تو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق نون لیگ 9 اور پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر کامیاب ہو چکے ہیں۔ اسی کامیابی کے حوالے سے آج سارا دن نون لیگ کی مین لیڈرشپ نے وکٹری سپیچز کیں، لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی انتخابی نتائج سے خوش دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مظفر آباد میں بلاول بھٹو زرداری نے جو ورکرز کنونشن سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ میرپور میں 30 پولنگ سٹیشنز میں نتائج تبدیل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کافی سخت باتیں بھی کیں۔ یہ کہا کہ ریاست نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کے مفادات کو تحفظ دینا اہم ہے۔ اسی پر ہم ڈسکس کریں گے کہ کیوں پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس الیکشن میں نون لیگ کے مفادات کو تحفظ دیا گیا ہے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کو انتخابی عمل کی شفافیت پر کوئی تحفظات ہیں تو شاید پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ سینیریو کوئی نیا نہیں ہوگا۔ مگر اس بار جس طرح بلاول بھٹو ان نتائج کو ریاست کے مفاد سے جوڑنے کا الزام لگا رہے ہیں، یہ اس سیٹ اپ کے لیے کافی سرپرائزنگ ہے۔ ہماری الیکٹورل ہسٹری میں الیکشن کے ساتھ ریگنگ یا دھاندلی کا لفظ کوئی نیا نہیں۔ 2024 کے انتخابات سے شروع ہو جائیں اور پچھلے تمام انتخابات کا جائزہ لیں تو ہمیں ہارنے والی جماعت ہمیشہ تحفظات کا اظہار ہی کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ تحفظات بہت حد تک جینون بھی ہیں اور تحفظات کسی بھی پارٹی کا حق ہو سکتا ہے، لیکن اس سلسلے کو روکنے کے لیے اصلاحات کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر ہی ایسا بن گیا ہے کہ جو ہارے وہ الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگائے اور جو جیتے اس کو سب کچھ شفاف دکھائی دے؟ اسی پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اختیار ولی خان صاحب جوائن کر رہے ہیں، کوارڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر سحر کامران صاحبہ موجود ہیں، اور محمد علی درانی صاحب جوائن کر رہے ہیں، آپ سینئر پولیٹیشین ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ درانی صاحب، آپ سے آغاز کروں گا۔ ویسے تو شاید ہی کوئی انتخابی عمل ایسا رہا ہو اس ملک کی تاریخ میں جس رزلٹ کے نتیجے میں جو ہار جائے پارٹی وہ ایکسیپٹ کر لے، لیکن آزاد کشمیر کے الیکشن میں وفاق میں جو اتحادی ہیں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، وہی ایک پیج پر دکھائی نہیں دے رہے۔ بلاول صاحب نے یہ کہا کہ ریاست فیصلہ کر لے کہ انہوں نے نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، نون لیگ کا مفاد عزیز ہے یا پاکستان کا مفاد عزیز ہے۔ یعنی کہ ہنٹ کیا کرنا، وہ کھلم کھلا اس بات کو اسرٹ کر رہے ہیں کہ رستہ دیا گیا، مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کیا گیا، اسی لیے وہ وہاں پر حکومت قائم کرنے کی پوزیشن میں اب آئے گی۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ڈسپیوٹڈ ہو گئے ہیں الیکشن؟ ایک تو یہاں پر ایک ڈسکارڈ ہے، اور دوسرا پچھلی بار کی حکومت فارم کرنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف منظر عام سے ہی غائب تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ نے ہمارے انتہائی قریبی دوست اختیار ولی صاحب کو اور آپ کے سوال کا تعلق ہے، میرا خیال ہے قصہ تھوڑا اس سے پہلے وہ یہ ہے کہ جب سے یہ تھم رول بنا ہے کہ جس کی حکومت پاکستان ہوگی اسی کی حکومت کشمیر میں یا پاکستان میں، یہ جو فارمولہ بنایا گیا ہے جب سے، اس وقت سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی عوام کے اندر ایک ریزنٹمنٹ ہے اور وہ بڑھتی گئی۔ دوسری پھر ریزنٹمنٹ اس وقت مزید بڑھ گئی جب پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون کی طرف سے جس قسم کی قیادت کشمیر کے لوگوں کو دی گئی، وہ بھی اس نے بھی وہاں پہ ریزنٹمنٹ پیدا کیا۔ اور اس صورتحال میں جو آج کی وہ بہت کوئی مطلب خوشکن نہیں ہے کشمیر کے، اور کشمیریوں کو جو کہ ایک سٹرگل میں مصروف ہے انڈیا کے خلاف، اور جو کشمیر بنے گا پاکستان ہمارا، لے کشمیر کے اندر 7,000 جو دشمن کے مسلح لوگوں کے مقابلے جو ہے وہ پاکستان کے نعرے لگاتے پھر رہے ہیں، ان کے جو پچھلا بیک سپورٹ جو علاقہ کے لوگوں کو یہ کہ اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے تھوڑا سا وہاں پہ حالات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں، اور اس وقت کا جو پارٹیوں کے درمیان جو ظاہری کانفلکٹ نظر آ رہا ہے یہ وقتی سا، میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑے عرصے جائے گا، ختم ہی ہو جائے گا، چونکہ پاکستان میں
2024 کے بعد جو حکومتیں جس طرح فارم ہوئی ہیں اور وہ چل بھی رہی ہیں، اسی طرح کشمیر میں جو حکومت بنے گی وہ بھی چلتی رہے گی، گلگت بلتستان میں وہ بھی چلتی رہے گی اور چل رہی ہے. ریزنٹمنٹس جو ہیں وہ بہرحال مقامی طور پہ ہیں اور وہ رہیں گی، اور وہ پرسنٹیج آف ووٹر اس میں بھی وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن لڑنے کے لیے مختلف پارٹیاں بھلے وہ الائے بھی ہوں آپس میں کھڑی ہوتی ہیں تو پھر تھوڑی بہت سخت باتیں بھی ہوتی ہیں، تھوڑی سی لہو کی باتیں بھی. نہیں درانی صاحب تھوڑی بہت سخت باتیں ہوتی ہیں. اگر وفاق میں جو مینڈیٹ ملا ہے نون لیگ کو اسی کو فارم 47 کہہ دیا جائے انہی کے اتحادیوں کی طرف سے، تو یہ کچھ زیادہ سخت بات نہیں؟ میرا خیال ہے کہ بہت آرام سے پوری لیجٹیمیٹلی مرکز والے ان کو بھی کہہ سکتے ہیں جو اچھا اس لیے یہ کمپیشنیٹ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے تو ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے. اچھا لیکن میرا یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہے دیٹ اور میرے سامنے ایسی کوئی یاد بٹھا دی زیادہ بات بھی نہیں کر سکتا، اس لیے بہت محتاط الفاظ میں اپنا بیان نہیں اچھا ہے، محتاط رہنا ہی بہتر ہے. اس پہ اختیار صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. درانی صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا، لیکن ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا اور کہا کہ لو ٹرن آؤٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال ہے اور لوگ جو ہیں وہ آپ کو مینڈیٹ دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. سیکنڈلی جو نمبر 2 رنر اپ جماعت ہے پیپلز پارٹی، جس طرح بلاول صاحب نے بھی یہ کہا کہ میرپور میں 30 پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر آپ نے ٹھپے لگوائے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جس طرح میں نے پہلے کوٹ کیا ہے کہ ریاست فیصلہ کر لے کہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تو پاکستان کے مفاد سے یہ علیحدہ کر دیا آپ کو، تو کیا کرنا ہے پھر؟ اس کا کریڈیبلٹی ہرٹ نہیں ہوئی آپ کی وکٹری کی جس کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مزمل. بلاول صاحب کے بیان سے مایوسی ہوئی اور تھوڑی نہیں بہت ہوئی. بلاول صاحب میں ہمیشہ بڑا پیار، بڑا محبت اور بڑے احترام کا رشتہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خاندان کی بہت قربانیاں ہیں، ان کا خون شامل ہے جمہوریت کے لیے. لیکن آج جب وہ بول رہے تھے، کل تک مجھے ایسا نہیں لگا تھا، آج جب وہ بول رہے تھے نا، مطلب یہی الیکشن کمیشن جی بی میں الیکشن کنڈکٹ کراتا ہے، آپ جیتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہی الیکشن کمیشن کشمیر میں الیکشن کنڈکٹ کرائے، آپ ہار جاتے ہیں تو غلط ہے. اس میں ریاست کے کیا قصور ہوا؟ یا تو پھر آپ کو ریاستی اداروں نے کامیاب کیا تھا جی بی میں اور انہوں نے آپ کو کشمیر میں نہیں کیا، تو پھر تو اس کا مطلب یا یہ بنتا ہے یا پھر یہ بنتا ہے کہ کشمیر میں آپ کے پاس آرگینک ووٹ نہیں تھا اور جی بی میں آپ کے پاس آرگینک ووٹ تھا. فیصلہ پیپلز پارٹی خود کر لے. لیکن آج بلاول صاحب بولتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ آواز شکل سامنے سے جو ہے تو وہ بلاول صاحب کی تھی، آواز بیچ میں کہیں عمران خان صاحب کی آ رہی تھی. اچھا سامنے میں دیکھ رہا تھا بیک گراؤنڈ پہ جھنڈا لگا ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، لیکن محسوس ہو رہا تھا کہ بیک گراؤنڈ میں کہیں پی ٹی آئی بھی نظر آ رہی ہے. بلکہ مہاجرین کی نشستوں پر بات کرتے ہوئے وہ مہاجرین جو انڈیا چھوڑ کر یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، آج ان کی نشستوں اور ان کے حقوق کے خلاف بولے ہیں اور پوری پیپلز پارٹی بول رہی ہے. تو مجھے ایسے لگا کہ آج کوئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کوئی سربراہ شاید بات کر رہا ہے. ایسی باتیں عمران خان کو زیب دیتی تھی جب الیکشن ہو جاتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ میں تو نہیں مانوں، میں نہ مانوں گا، کبھی بھی نہیں مانوں گا کیونکہ میں نہیں جیتا ہوں. تو یہ باتیں پیپلز پارٹی جیسی میچور پولیٹیکل پارٹی کو سوٹ نہیں کرتی اور ان کو نہیں کرنا چاہیے. بیکاز اور اگر میں کرپشن اس پہ الیکشن دھاندلی پہ آؤں تو الیکشن سے ایک رات پہلے LA-10 کے جو ان کے امیدوار ہیں جو صاحب، ان کے گھر سے، ان کے حجرے سے الیکشن کمیشن کے 2 پریزائڈنگ بندوں کو، پریزائڈنگ آفیسرز کو اور الیکشن مٹیریل کو ہمارے امیدوار نے ریکور کرایا ہے. ہماری پارٹی کے کارکنوں نے وہاں سے ان کو اریسٹ کروایا ہے. تو اب ان چیزوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اگر بلاول صاحب عمران خان کا نیریٹو لے کر چلیں گے تو لیکن اختیار صاحب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ 11th اور کے اوپر اگر آپ وہاں بس پروجیکٹ اناؤنس کر کے الیکٹرک بسز پہنچا دیں گے، یہ تو وائلیشن ہے، اس کو تو ایکسیپٹ کر لیں، یہ بھی نہیں ہے.
वायलेशन की अगर बात करूं तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अरबों रुपए कश्मीर में इलेक्शन में वहां पे तकसीम कर दिए गए। अच्छा। वायलेशन की बात करूं तो वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम बैठा हुआ है, इनके जितने उम्मीदवार थे वो सरकारी ग्रीन नंबर प्लेटों के डाले लेकर फिर रहे थे, ऐसे लग रहा था सरकारी उम्मीदवार हैं। पता चल रहा था कि इनकी हुकूमत है, पैसे उनको जीबी कौंसिल से दिए गए, माला माल करके उनको इलेक्शन लड़ाया गया। तो हमने तो उस पर चून चराई नहीं की, बिकॉज हमें तो इतना पता था कि हमारा ऑर्गेनिक वोट है और हमें हमारा वोट पड़ जाएगा ठीक है। और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। तो अगर 2-4 बसें आ गई और 10 आ गई तो यार क्या भुट्टो साहब इतने बड़े, मैं मानता हूँ बहुत बड़े लीडर थे, पाकिस्तान में एटमी निजाम के वो खालिक थे, वो एटमी निजाम लाए थे पाकिस्तान, वो मंसूबा उन्होंने शुरू किया था। अगर इतने बड़े लीडर की पार्टी 10 बसों में आप डाल के कहीं और ले जाते हैं तो यार ये फिर क्या अच्छा, पार्टी है? मतलब चंद बसें जो है ना वो कैरिज्मा नहीं खत्म कर सकती पीपल्स पार्टी मैं को। नहीं ठीक कर है। सकता कि इस अच्छा। तरह हो सकता है, सही। फिर आप वैसे ही सही। सैर साहिबा आपने सुना, एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें, सेकेंडली ये तो वाकई समझना थोड़ा मुश्किल है कि 9 जमातों पे धांधली हुई है लेकिन जो 4 आपको मिली हैं वो शफाफ है, नंबर 1। नंबर 2, फॉर्म 47 का जो मामला है, इफ़ यू ट्रूली रियलाइज दिस, तो ये तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी हुई कि आपने विफाक में उसी जमात को एक्सेप्ट कर लिया जिसके मैंडेट के बारे में ही आपको क्लैरिटी नहीं है कि वो जेन्युइन है, ऑब्जेक्टिव है, या फिर वो मैन्युफैक्चर्ड था सारा। जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। सबसे पहले तो मैं जो इख्तियार वली साहब ने जो गुफ्तगू की मैं सुन रही थी उसको, यानी अगर हम अपने हक की बात करें तो आप हमें किसी और जमात से मिला देंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम जो है कश्मीर कॉज पे हुआ था और कश्मीर हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, हमारी शहरत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीर के लिए हर नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम पे एक मजबूत आवाज बन के उभरी है। आज जो सूरत हाल है जिसपे ये तनकीद कर रहे थे अवामी एक्शन पार्टी और सब, क्या कोई नदामत है? जो ख्वाजा आसिफ का बयान था, जो राना सनाउल्लाह का बयान था, देखिए इस तरह के मुतनाज़ा बयानात ने इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट की और उसके बाद में कोई नई चीज़ नहीं है। ये हथकंडे बहुत पुराने हैं जिनसे इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाया जाता है। लाहौर के इलेक्शन के दौरान में खुद जो है, क्योंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी वहां से कॉन्टेस्ट कर रहे थे 2024 में, तो मैं खुद वहां पे रही महीना 1.5 महीना और एक घर का दरवाजा खटकाया और जियो भुट्टो की आवाज भी सुनी। और फिर हमें याद है कि कैसे जो है वो इंटरनेट जो है बंद हुआ और रिजल्ट मैं आपको बताऊं कि मैं गई हूँ, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा गई हैं, हमारे दीगर जो है मेंबर्स गए, रिजल्ट हमें नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन क्या जो ऑफिस था वो बंद था, जो मुतलका ऑफिशियल थे वो कहते पहले हम खाना खा रहे हैं, फिर उन्होंने एक पर्ची निकाल के दे दी किसी, दे वर नॉट गिविंग अस रिजल्ट्स प्रॉपर्ली। तो अब भी जो हम देख रहे हैं एजेके में एक सेंसिटिव इशू है इस कॉज के लिए हमने बड़ी जिद्दोजहद की है कश्मीर इशू को लेके। तो अब जिस तरीके से जो है इसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है उस पर यकीनन हमें आवाज उठानी है। हमारा एक कारकुन शहीद हो जाता है तो हमें आवाज उठानी है। अगर 30 यूनियन काउंसिल के अंदर देखिए फेजेस में इलेक्शन हो रहे थे ना, ये कहा कि फेजेस में इलेक्शन इसलिए कर रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम हो, सिक्योरिटी के इंतजाम भी हो, उसके बावजूद भी 30 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर 30 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर जो है अटैक हो जाए। लेकिन सैर साहिबा मुझे एक बात बता दीजिए, बिलावल साहब ने अवाम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने कहा वोट के मुताबिक अक्सरियत हमें मिली है, रिजल्ट जो भी हो उसके लिए आपका शुक्रिया। आपका क्लेम क्या है? हैव यू वॉन ऑल द सीट्स? आपने स्वीप कर दिया था वहां पे? देखिए आपका क्या ख्याल है कि चौधरी यासीन की सीट्स दोनों जो हमेशा से उनकी सीट्स हैं, उनकी एक पॉपुलैरिटी है, वहां पे जो कुछ हुआ क्या हम उसको नजरअंदाज कर दें? जिस तरीके से 30 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर पोलिंग के अमल को सबटाइज किया गया, क्या हम उसको नजरअंदाज कर दें? हमारा कारकुन शहीद हो गया, क्या उसको नजरअंदाज कर दें? देखिए ये वो अगर ये शफाफ इलेक्शन होने थे तो इतनी सिक्योरिटी की मौजूदगी में फिर इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर ये इस किस्म की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, मुझे पता है कि जो है आप लाहौर में जश्न मना रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप समझते हैं कि जो कारकुन अगर पीपल्स पार्टी का शहीद हो गया तो उस पर जश्न मनाना जायज है, ये गलत बात है। मैं समझती हूँ कि फिर अभी इन्होंने कहा कि 10 बसों की कोई बात ही नहीं है।
اگر 10 بسوں کی کوئی بات نہیں ہے تو 10 بسوں کے لیے چیف منسٹر پنجاب کو آ کے اپنی تصویروں کے بینر لگا کے اتنا ڈسپلے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے کبھی یہ آپ کے ذاتی پیسوں سے تو نہیں آئے تھے نا، دس واز پبلک منی. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ BISP کے پیسے آپ لگا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک وفاقی پروگرام ہے، وہ آج سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پروگرام جو ہے وہ پاکستان کے ہر صوبے، ہر شہر، ہر ڈسٹرکٹ میں ہے، ٹھیک ہے. اس کو اگر آپ کو بے نظیر کے نام سے پریشانی ہے تو ان کے قد تک نہیں پہنچ سکتے. ذوالفقار علی بھٹو، آج میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اختیار ولی صاحب کا کہ انہوں نے ایکنالج کیا پاکستان کا جوہری پروگرام اس کے خالق شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی دیا. انہوں نے مطلب پاکستان کو جو وقار اور عزت دی ہے ذوالفقار علی بھٹو نے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو جدوجہد کی ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے. اور یقیناً ہم کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں، بلکہ دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں، ان کی عزت اور وقار بہت ہے. تو اب یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک سیاسی مارکے کے لیے آپ ان تک پہنچیں یا ایسے بیانات دیں، یہ مناسب نہیں ہے. اور جو کچھ ہوا، میں سمجھتی ہوں there should be a lesson learned کہ ہو سکتا ہے آپ کو آج کوئی ذاتی فائدہ ہو جائے سب سیاسی جماعت کو، لیکن ہمیں دوسرا نتائج کو بھی دیکھنا ہوگا. آج انہوں نے کہہ دیا تھی کہ اگر بلاول بھٹو بول رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ جو عمران خان کی آواز آ رہی ہے. آئی ایم سوری، آپ تھوڑا سا اپنی قوت سماعت کو درست کریں. بلاول بھٹو زرداری اپنے ہی لہجے میں بات کرتے ہیں، اپنی ہی آواز کو بولتے ہیں، اور جو غلط ہے اس کو غلط کہتے ہیں، جو درست ہے اس کو درست کہتے ہیں. ان کا صحیح نیریٹو ہے، ان کا بالکل صحیح نیریٹو ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے انٹرسٹ کو سامنے رکھنے کے بجائے پاکستان کے اور کشمیر کے انٹرسٹ کو سامنے رکھیں. پوائنٹ ہے، بالکل آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ریزرویشنز ہیں پیپلز پارٹی کے دیٹ شوڈ بی ٹیکن سیریسلی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. اس پہ اختیار صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جو آپ نے سحر صاحبہ کی گفتگو بھی سنی ہے، یہ جو ریاست کی بات ہوتی ہے، اب اس میں بھی پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے، اور آج بھی جس طرح سے یہ بات کی بلاول صاحب نے کہ احتجاج کرنے والے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور جو احتجاج کو کورس کر رہے ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو اس کو آپ اگر یہ کہیں گے کہ یہ ایکشن کمیٹی کی آواز بول رہے ہیں یا ان کی زبان بول رہے ہیں، تو پھر سلوشن کیا ہے؟ کیونکہ اگر جس طرح آپ کلیم کر رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ بن جائے گی وہاں پہ، تو پھر اس سارے ایشو کا آپ کے پاس حل کیا ہے؟ کیونکہ مینڈیٹ آپ کو ملے گا، سلوشن تو نکالنا پڑے گا آپ کو پیس لانے کے لیے ویلی میں. بالکل. ہم تو دیکھیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے، الیکشن کے بیانیے، الیکشن کے نعرے، الیکشن کی باتیں، وہ تقریریں، وہ الیکشن کے دن تک ہوتی ہیں، آگے اس کو کنٹینیو نہیں کرتے. تلخیاں جو ہیں وہ بلا کے بندہ آگے بڑھتا ہے. اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے، ان کا واحد مطالبہ رہ گیا ہے مہاجرین کی نشستوں کا، اور بلاول صاحب نے آج اس کی انڈوزمنٹ کی ہے. تو مجھے بتائیے، میں یہ نہ کہوں کہ آج یہ PPP نے شاید وہ جیک کے جلسے سے خطاب فرما رہے تھے، اور یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے. کبھی کوئی اٹھ کے کہا ہے کہ میری ریاست جو ہے اس نے میرا مینڈیٹ چھین لیا، میرا لیڈر اڈیالے میں ڈال دیا. تو آپ کو ریاست نے بولا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی چوریاں کریں؟ آپ کو ریاست نے بولا تھا کہ آپ جا کے توشہ خانہ پہ اس کو نوچ کے کھا لیں؟ آپ جائیے اور وہ بند لفافوں میں اپروول لے لیں. آپ 9 مئی کریں، GHQ پر حملے کریں، ریاست نے بتایا تھا. اب اوپر سے کوئی کسر رہ گئی تھی، مولانا صاحب نے شہداء کی شہادت پہ ہی کوشچن مارک لگا دیا. اور جب کوئی کسر رہ گئی تھی، آج بلاول صاحب نے کہہ دیا. تو ایک فوج جس نے جنگ بھی جیتی ہے، وہ فوج جو اس وقت دنیا کی پاپولر فوج ہے، وہ فیلڈ مارشل جو اس وقت دنیا کا ایک پاپولر فیلڈ مارشل ہے. پاکستان آدھے ملک میں تو تقریباً جو ہے تو ٹیررزم جو ہے وہ چل رہی ہے، پڑ رہی ہے. کہیں پہ کچے کا علاقہ، کہیں پہ BLA BR ہے بلوچستان میں. اس سائڈ پہ دیکھیں تو ادھر افغانستان TTP یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، TTA. اور ایسے حالات میں آپ کہتے ہیں کہ جی ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ریاست لینی ہے یا اپنے نون لیگ کو لینا ہے. یار یہ مطلب جان بوجھ کے یہ سارے ایک ساتھ آ کر
لیکن اختیار صاحب اسپیس کی بات ہو رہی ہے نا. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کو کنفیس کی ہے کہ آزاد کشمیر میں اگر تو نگران گورنمنٹ ہوتی تو ہمارے وزراء وہاں نہ جا سکتے جس طرح وہ گئے ہیں. تو یہ اسی چیز کی ایکنالجمنٹ ہے نا کہ میدان تو بہت خالی ملا آپ کو. سر مجھے ایک بات بتائیے, میدان خالی کا مطلب کیا ہے؟ اب پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے بولا تھا کہ آپ الیکشن کا بائیکاٹ کریں, وہ ہماری مانتے ہیں کیا؟ جماعت اسلامی نے وہاں پہ بندے کھڑے نہیں کیے. جو جی بی کا الیکشن تھا وہاں پر کون سی پارٹی تھی جو اس میں الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی تھی؟ یار پی ایم ایل این کی وہاں پر آن گراؤنڈ پرفارمنس ہے. میری اپنی جماعت سے وابستگی کو 35 سال ہو چکے ہیں. جب مسلم لیگ نون نہیں تھی اور ہم وہاں پر مسلم کانفرنس کو سپورٹ کرتے تھے, اس وقت بھی وہاں پر پیپلز پارٹی تھی. میں مانتا ہوں پیپلز پارٹی وہاں کی پرانی جماعت ہے, لیکن ان کو ریپلیس کر کے لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا. کوئی پی ٹی آئی کی طرح کوئی کاپی پیسٹ پارٹی ہے کہ الیکشن ہوا اور لوگوں کو لایا اور کاپی پیسٹ کیا اور حکومت بنا دی. وہ کیا نام تھا اس کا, خالد خورشید, جو وزیر اعلیٰ بن گیا تھا ادھر جی بی میں. اور ایسے بندے کو آپ اٹھا کے لے آئے اور آپ اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیں. اسی طرح سیم کشمیر میں بھی اس طرح انہوں نے کیا. تو مطلب ہم تو وہاں پر ایک پرانی جماعت ہے, ہماری وہاں پر آن گراؤنڈ پرفارمنس ہے. اسکول, کالج, یونیورسٹی, میڈیکل کالج, سڑک, مطلب کشمیر کاز کے لیے ہماری کتنی جدوجہد ہے, کشمیریوں کے ساتھ ہمارا کتنا ربط ہے. وہ میری جماعت کی اندر کی باتیں ہیں, لیکن ہمارا وہاں پر زیرو ٹالرنس ہے اس پر, کشمیر کاز پر. تو آپ ود ون اسٹروک آف پین بیک جو بشک قلم آپ کیسے یار پلک جھپکتے ہی کہہ دو کہ مطلب بس ہم ہی ہیں. تو میرے خیال میں نہیں تو اب اختیار صاحب, راجہ پرویز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ جتنے بھی متنازع پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں آپ فوج کی نگرانی میں ری الیکشن کروا دیں اور اس کے بعد میں معاملات جو ہیں وہ سب کے سامنے آ جائیں گے کہ ہمارا کلیم صحیح ہے یا آپ کا صحیح ہے. وڈ یو ایکسیپٹ دا چیلنج؟ سر بات ایسی ہے, ان کو بولیں الیکشن کمیشن میں درخواست دے دیں, اور آپ فوج کی کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں فوج کو متنازع مت بنائیں. اس کو بہت سارے لوگوں نے, اینٹی پاکستانی قوتوں نے بہت متنازع بنا لیا ہے, ان کو مت بنائیں متنازع. آپ سندھ کی پولیس لے آئیں, اس کی زیر نگرانی ہم آپ کے ساتھ الیکشن کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, سندھ کی پولیس وہ تو آپ کو میرے منظور ہوگی, تو آپ کریے اس پہ الیکشن کمیشن میں درخواست دیں, ان سے ایکسیپٹنس لیں, اور جہاں پہ آپ ری پولنگ کہتے ہیں وہ ری پولنگ کی آرڈر کریں, سندھ پولیس منگوائیں, ہم پھر بھی الیکشن انشاءاللہ جیت کے دکھائیں. سیر صاحبہ یہ تو آسان کر دیے اختیار صاحب نے کام آپ کا. وہ کہہ رہے ہیں پولیس بھی اپنی لے آئیں پھر بھی ہم جیتیں گے. اچھا مزمل, سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں, دیکھیں آپ اپنی غلطیوں اور خامیوں کو افواج پاکستان کے پیچھے مت چھپائیں. ٹھیک ہے, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا ہے کہ ہم وہ ہیں جو ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں, ہم وہ ہیں جو قومی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں. یہ جو ایک بن گیا ہے نا ایک نیا ٹرینڈ کہ ہر شخص غدار ہے, یعنی کتنے غداروں کی تعداد میں آپ اضافہ کریں گے؟ یعنی اگر سب کو غدار قرار دے کے آپ اپنے آپ کو فاتح بنانا چاہتے ہیں, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا لیں, اور اسی پہ زور دیا ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے. دیکھیں ہمیں ان معاملات کو حل کرنا پڑے گا. ہم نے اس کشمیر کاز کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور آج جب بات کرتے ہیں افواج پاکستان کی, دیکھیں اس کے پیچھے مارکا حق افواج پاکستان نے جیتا تھا, اور پاکستان کا نیریٹو دنیا بھر میں جس طریقے سے کامیابی سے پیش کیا وہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کیا. ہم نے نہیں سوچا کہ جی ہم حکومت میں ہیں یا نہیں ہے, پاکستان سب سے پہلے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, اور ہم افواج پاکستان کو میں ہم میں سے ہر شخص, یہ نہیں صرف کہ ہماری جماعت, ہر پاکستانی خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہے کیونکہ پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کو اپنی سیاست میں مت گھسیٹیں. افواج پاکستان کی شہادتیں ہیں, ان کی قربانیاں ہیں, وہ غازی ہیں, انہوں نے ملک کے لیے جو ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے, انٹرنل وار میں ایکسٹرنل بارڈرز کی حفاظت کے لیے, ملک کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. مگر ان قربانیوں کو آپ کلیم نہیں کر سکتے. آپ کی اپنی کارکردگی سامنے آئے گی جب آپ تو اس پہ بات کریں. ٹھیک ہے, آپ جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک نیریٹو بنائیں, اشتہارات چلائیں, آپ جو ہے
पंजाब में बारिशों में बिल्कुल मैं इस बात को मुनासिब नहीं समझती कि क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर किसी किस्म की सियासत की जाए। मगर आप ये देखें कि जिस तरीके से पंजाब की काबीना, पंजाब के जो वजीर हैं, जो वजीर आला के दाएं बाएं हैं, वो जो बयान दे रहे थे वो कतई गैर मुनासिब है। और इवन मैं कहूँगी कि मैं बहुत इज्जत करती हूँ मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब की, कायद है अपनी जमात के, बहुत सीनियर लीडर हैं। उनका ये कहना है कि जी कश्मीर को कश्मीर न समझें, मीरपुर को मीरपुर खास मत समझें, देखिए इसमें तअस्सुब और तहजीब का एलिमेंट नुमाया है। तो इस तरह की गुफ्तगू आप इलेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके कद के लीडर से ये बात मुनासिब नहीं। लेकिन सैर साहिबा आप देखें ना, आपने बिलावल साहब ने ये कहा कि रियासत को कहूँगा आंखें खोलें। अब रियासत का जो बुनियादी सतून है वो गवर्नमेंट भी है, वैसे तो 3-4 चीज़ें, टेरिटरी, पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी आता है उसमें। गवर्नमेंट के की अगर हम बात कर लें तो उसका जो फार्मूला है उसमें जरदारी साहब भी हैं, तो ऑफिशियली ये रेज़ करेंगे फिर इस चीज़ को कि हमारा इलेक्शन छीन लिया आज़ाद कश्मीर में, या फिर ये रेटरिक है, सिर्फ मीडिया कंजम्पशन की बात है? देखिए जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी कह रहे हैं ना, वो बातें उन्होंने कौमी असेंबली में भी की थी, वजीर आजम साहब की मौजूदगी में भी की थी। हमने जो है, और हम समझते थे कि जो है ख्वाजा आसिफ को उस वक्त जब राजा परवेज अशरफ ने इस इशू को उठाया, उनके मुतनाज़ा बयान को, उनको उस वक्त नदामत का इजहार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आसीने चढ़ा के और बड़ी मतलब एक जो उनका लहजा था, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, लेकिन जो लहजा था वो कतई गैर मुनासिब था और उन्होंने न सिर्फ उसकी तौसीक की बल्कि देखिए एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो। मैं खुद जो है सऊदी अरेबिया में थी तो मैं बहुत साल जो है कश्मीर कमेटी की बड़ी फाल रुकन रही हूँ। वी हैव सर्व्ड आवर कंट्री, हमने बड़े खुलूस के साथ कश्मीर कॉज को दुनिया भर में नुमाया किया है। अब अगर उसमें कहीं पे ऐसे इशू उठ रहे हैं जिसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, मैं समझती हूँ रियासत के जितने भी सतून है सब बैठे और देखें, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन भी बने, गलतियों का जायजा भी लें। हमें खुद रिपेयर करना है जो हमारी गलतियां हैं, हमें इनको इस नहज पर नहीं ले जाना कि हम इसको अपने लिए एक नया कैंसर बना लें। We have to treat it before it becomes like it go to that stage. सही, बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव जो सोल्यूशन है इस चीज़ का वो डायलॉग ही हो सकता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से मुतल्लिक हमारी गुफ्तगू जारी है। तो दुरानी साहब आप जो बात कर रहे थे, एक तो पीटीआई का फैसला और दूसरा लो टर्न आउट की बात, तीसरा ये कि ये जो एहतजाज या वायलेंस की एक वेव हमने देखी है रिसेंटली वहाँ पे, क्या लगता है आपको कि इसका सलूशन फिर किसके पास है? पीपल्स पार्टी कहती है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात करती है, मुस्लिम लीग नवाज़ जिस तरह से वो ये कहते आए हैं कि डेवलपमेंट जो है वो इसका सलूशन है, जो डिमांड्स हैं उसको डेवलपमेंट से हम मीट करेंगे। क्या लगता है आपको कि इस इलेक्शन के बाद जो हुकूमत फॉर्म होगी वो जेन्युइन सलूशंस प्रोवाइड कर सकती है एजेके के लोगों को? देखिए मतलब मेरा तो इस मामले में मेरा एक खास ताल्लुक है इस इशू से, इसलिए मैं ये बात बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहूंगा कि अगर आप कश्मीर के मसले को हल करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि कश्मीरियों के ऊपर ही उस मसले को छोड़ दें कि जितने मतलब अगर कराची की लीडरशिप जाके कश्मीर को कहे कि हम आपको कराची की तरह बना देंगे और पंजाब की लीडरशिप जाके कश्मीरियों को कहेगी कि हम पंजाब की तरह आपको फॉर्म 47 का बना देंगे, तो इसके असरात कश्मीर के अंदर अच्छे नहीं आएंगे। खुदारा ये कश्मीर वो जगह नहीं है जिस पे हम सियासत करें या जिस पे हम अपने इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर जो है एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाएं। आपको अब ये आप देखें तारीख क्या बताती है कि ये जो सीटें हैं जम्मू की, ये भुट्टो साहब ने 3 सीटें इंट्रोड्यूस कराई थी जो करते करते 12 हो गई। ये उसके बाद अब आप देखें कि उन सीटों को किस पर्पस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। उससे आगे बढ़ते हुए आपने पाकिस्तान की हुकूमत को जवाब बना दिया कश्मीर में कामयाबी के लिए। इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? आप कहते हैं अच्छा गिलगित बल्तिस्तान तुम्हारा हो गया तो कश्मीर हमारा हो गया, ये कोई बंदर बांट है। लिहाजा मैं अब कोई इस वक्त ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि और अब आप देख लें जो सारी डिस्कशन में हम ये चीज एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून की जो है वो वहां कोई बहुत बड़ा वहां पे एक मार्का हो रहा है। कौन सा मार्का हो रहा है? किसके दरमियान मार्का हो रहा है? कोई इंतजामी मार्का हो रहा है और इंतजामी मशीनरी के दरमियान ही हो रहा है और आपस में ही मतलब हो रहा है। मैं अगर ये मैं आपको चले आज मैं लिख के दे देता हूँ, अगर इसका कोई असर
4 دن کے بعد پاکستان کی سیاست پہ پڑ گیا تو میں بھی آپ کے سامنے ہوں گا اور یہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے. تو اس کا کوئی اثرات پاکستان کی سیاست کے اوپر، پاکستان کی حکومت کے اوپر نہیں پڑنے گے. یہ اس وقت کا ایک ٹھیک ہے ذرا ایک ایشو ہے جس کو آپ بھی ڈسکس کر رہے ہیں، ہم بھی اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں. لیکن میری تو پوری خواہش ہوگی کہ یہ جو پارٹیاں ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں حکمران ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ ایک دیکھیں کشمیریوں نے، اندر والے کشمیریوں نے ابھی تک مین سٹریم انڈین پارٹیز کو کشمیر میں ویلکم نہیں کیا. وہ ابھی تک وہ اپنی پارٹی، کشمیر کی بھی ہماری یہی روایت تھی کہ کشمیر کے اندر جو تھے کشمیر کی اپنی پارٹیاں الیکشن لڑا کرتی تھی اور اپنے طریقے سے ان کے انتخابات ہوتے تھے. اب اگر ہم ان کو بھی اپنی مین سٹریم پالیٹکس کا ایک حصہ بنائیں گے اور اسی قسم کی پریکٹسز وہاں انٹروڈیوس کریں گے جو پریکٹسز ہم پاکستان میں کرتے ہیں، تو اس کے اثرات، مجھے یہ اندیشہ ہے، اللہ کرے میں غلط ہوں، میری یہ ججمنٹ غلط ہو، اس کے اثرات اچھے مرتب نہیں ہو رہے. اور پچھلے جو 3 4 5 لیڈرشپ جس قسم کی ہم نے کشمیریوں کو پہ امپوز کی ہیں اس کے بھی اثرات اچھے مرتب نہیں ہوئے. اور آج جو کشمیر کے حالات ہیں وہ بہت ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں چیلنجز آپ دیکھیں کہ مطلب پورے پاکستان میں دہشت گردی کا جو چیلنج اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے ہماری گورننس کی کمزوریاں نہیں ہیں؟ کیا بار بار آرمی کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ گورننس کی ویکنیسز کو ہمارے شہداء اپنی خون سے پورا کر رہے ہیں؟ اب ویک گورننس دینے والے ایلیمنٹس کو اگر ہم کشمیر میں جا کے امپوز کریں گے تو کشمیر کے حالات کو بھی وہ کہتے ہیں. لیکن درانی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے تو پھر یہ شبہ بھی ہوتا ہے کہ اگلے جو 2 مختلف ایسپیکٹس ہیں اس الیکشن کے، کیونکہ یہ مرحلہ وار انتخاب ہے، اب 2 مرحلے اس کے اب بھی باقی ہیں، تو یہ تو پھر چیلنج ہوگا اس کو پیسفلی ایگزیکیوٹ کروانا یا کریڈیبلٹی مینٹین رکھنا اس کا نون لیگ کے لیے بھی. ڈو یو اگری؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج جو ہے، دیکھیں یہ چیلنج پورے ملک میں نون لیگ کے لیے بنتا جا رہا ہے. یہ چیلنج جو ہے پورے، میں تو نون لیگ نہیں کہوں گا، میں تو بلکہ کولیشن پی ڈی ایم کہوں گا کہ مطلب پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے لیے یہ ایک چیلنج ہے. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت تو بہرحال ان سے بڑا کوئی پولیٹیکل اینٹی اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب سے یا زرداری صاحب سے یا بلاول صاحب سے ان کا ایک بہرحال ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کی فیملیز کا ایک سیکریفائس ہے پاکستان کی سیاست کے لیے. لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ریٹروسپیکٹو کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، تھوڑا اپنے آپ کو ری ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کشمیر کا ایشو ہے. میں کہتا ہوں پاکستان کے ساتھ 24 کے الیکشن میں جو کچھ ہو گیا، آپ کچھ مانے یا نہ مانے، آپ کہیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ہم چپ کر جائیں گے. لیکن کشمیر کے اوپر ہم ہاتھ باندھ کے یہ گزارش کریں گے کہ کشمیریوں سے وہ سلوک نہ کریں. جو ہے ہمارے مستقبل کو بہت ہی بری شکل بنا دے گا اور ہمارا فیس بہت ہی اس سے متنازع ہے. بالکل، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو سینسٹیوٹی کشمیر کے انتخاب کی یا وہاں کی پالیٹکس کی ہے اس کو تمام پارٹیز کو اکنالج کرنا چاہیے. وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ. درانی صاحب، اختیار ولی خان صاحب اور سحر کامران صاحبہ موجود تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.